افضل. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ تمام کے تمام حسب نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل و عرفہ تھے. ابن عساکر کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے کبھی کسی نے بدکاری اور زنا نہیں کیا، نہ کسی مرد نے نہ کسی عورت نے، تمام کے تمام محسنین و محسنات کے پاک دامن تھے، کبھی کسی نے برائی نہیں کی تاکہ کسی بھی شخص کو کسی بھی پیغمبر کے خاندان کی طرف انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو اعلیٰ و افضل، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ، احادیث گواہ. اگر کسی بدبخت نے کسی پیغمبر پر انگشت نمائی کی الزام لگایا تو اللہ نے اس کو بری کیا. یوسف علیہ السلام کی زندگی گواہ. اگر ان کے اوپر الزام لگایا تو ایک بچے نے گواہی دی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکم ان کیدکم عظیم. اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام سچا ہے، اور جو اس کے اوپر الزام لگا یہ الزام لگانے والا جھوٹا. قرآن گواہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی تو نومولود عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا. قرآن گواہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگئی، اللہ رب العزت نے قرآن کے 98 سپارے میں سورۃ نور کے اندر پہلے 2 رکوع اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کیا. اور جب تک ایک مسلمان اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہ کر لے تب تک اس کا ایمان اللہ رسول کے حق قابل قبول ہے ہی نہیں. تو آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اور ان کا خاندان پاک دامن، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ و افضل و عرفہ. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ. صرف اعلیٰ و افضل عرفہ نہیں، تاریخ گواہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی عورت نہ شکری بھی پیدا ہوئی اللہ نے اس کو ہٹا دیا. اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ واقعہ ہے اور بھی بے شمار کتابوں میں نے اس کو پڑھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی نسل